یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو کو مکمل سنا کریں، لائک اور شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسروں کے علم میں اضافہ ہو۔ مفتی صاحب کو میں نے خود سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو بندہ یا رسول اللہ کہے، یا اللہ کے لیے ہے، تو یا نبی، یا وہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، بشر نہیں تھے، اس پہ اڑ جائے تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ تو میں نے کوشش کی مفتی صاحب سے رابطہ کرنے کی، رابطہ نہ ہوا، لیکن میں نے انٹرنیٹ کے اوپر ان کو میسج کیا کہ آپ کے جو امام سرتاج پیشوا ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے تو پہلی حدیث ہی نشر الطیب کی نور محمدی کی لکھی ہے، اور وہ تو یا کا لفظ بولتے ہیں، انہوں نے تو نعتیں بھی لکھی ہیں، پڑھی بھی ہیں، اور اس کتاب میں تو میلاد کا بھی ذکر ہے، درود پاک کا بھی ذکر ہے، صلاۃ و سلام کا بھی ذکر ہے، دلال الخیرات کا بھی ذکر ہے، قصیدہ بردہ شریف کا بھی ذکر ہے۔ تو پھر آپ کے بڑے پڑھتے ہیں، آپ اپنے بڑوں کو تو سٹڈی کریں، اور پھر آپ قرآن پاک میں کتنی دفعہ 10 دفعہ یا ایھا النبی خود پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کا نکاح رہ گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس عوام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو توڑیں نہ بلکہ جوڑیں، ان کے سینے ملائیں، ان کے دل ملائیں، ان کو ایک جگہ کے اوپر جمع کریں، ان کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا کریں، ان کی نفرتیں ختم کریں، ان کو نماز سکھائیں، ان کو روزہ سکھائیں، حج سکھائیں، زکوٰۃ دینا سکھائیں۔ یہ تو ہم چیزیں سکھا ہی نہیں رہے، گروہ بندی کو مضبوط کرنے کے لیے ہم دوسروں کے اوپر لان تان کر رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے ان موضوعات پہ کوئی بحث نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا، اور اگر ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا تو ہمیں کیوں اعتراض ہے؟ اپنے ہی محبوب، اپنے ہی حبیب، اپنے ہی کریم، اپنے ہی رؤوف، اپنے ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے گمان پیدا کریں۔ اور اگر بشر ہیں تو وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اگر وہ بندے ہیں وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اگر وہ نور ہیں تو یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ کیوں؟ اگر بشر ہیں تو پیکر بشریت سمیت مسجد اقصیٰ سے آپ پرواز کر کے عالم بشریت کے سرتاج امام و پیشوا دیکھتے رہ گئے، پیکر بشریت سمیت پرواز کر گئے۔ اور اگر وہ نور ہیں تو جب نوری سردار سدرۃ المنتہا پہ پہنچا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روک کیوں گئے ہو؟ عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نوری فرشتوں کا سردار ہوں، میں آگے نہیں جا سکتا، آگے نور نہیں جا سکتا، میں اگر آگے بڑھوں تو میرے پار جل جائیں گے۔ اب یہ مسئلہ کس طرف جا رہا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے خواہ مخواہ ایک دوسرے کو گالیاں دینی شروع کی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کیا ہوا ہے، ایک دوسرے کو توڑ رہے ہیں۔ ایک گھر کے 4 بیٹے ہیں، چارے بیٹے آپس میں علیحدہ ہیں، صرف ہماری وجہ سے۔ کیوں؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ بیٹے بھی عقل نہیں رکھتے، وہ بھی قرآن پڑھیں، وہ ہماری بات کیوں مانتے ہیں؟ ہماری بات وہ مانیں جو قرآن اور حدیث کے ساتھ ملتی ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11، اس میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو نہ مرد مردوں سے ہنسے، عجب نہیں کہ وہ ہنسنے والوں سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو، اور آپس میں تانا نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عوام کے سامنے توبہ کریں۔ میں آج توبہ کرتا ہوں کہ اللہ میں زندگی میں کسی کا برا نام نہیں رکھوں گا، میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، میں کسی کا حسد نہیں کروں گا، اے مولا میں کسی کو تانا نہیں دوں گا اور میں کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا۔
نہ کسی کے حسن پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہیں جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری آیت اس سے اگلی ہے اسی صورت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے سورت انعام کی 108، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور انہیں گالی نہ دو وہ جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں زیادتی اور جہالت سے، یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے اور وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ اب یہاں تینوں آیات سے ہمیں کیا اندازہ ہوا کہ ایک عالم دین کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے غلط نام ڈالے، کسی عالم کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کا مذاق اڑائے، ایک عالم دین کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی امت تہمت لگائے، وہ کسی کی غیبت کرے، وہ کسی کے ٹیڑھے میڑے نام رکھے اور بدگمانی کرے۔ فرقہ وریت بدگمانیوں کا ایک نام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسے بندے کی خبر نہ دوں جو قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ عرض کی ہمارے ماں باپ قربان ہوں یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ پھر فرمایا اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ میں تمہیں ایسے بندے کی خبر نہ دوں جو قیامت کے روز اپنے اعمال تولنے کی پیش کرے گا تو اس کے اعمال سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ فرمایا وہ اعلیٰ اخلاق والے اعمال ہوں گے جو سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے اس کا ایمان اچھا ہے۔ تو بد اخلاقی کرنے والے پیارے میرے بھائیوں، لوگوں کے نکاح نہ توڑو، اگر اس کا نہ ٹوٹا تو کل بروز قیامت جب حساب ہوا تو آپ کا ہی ٹوٹا ہوا نکلا تو پھر کیا کریں گے؟ ایک بندہ کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر اگلا کافر نہیں ہے تو فتویٰ واپس لوٹتا ہے، بندہ خود کافر ہو جاتا ہے۔